سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 4 ہے، بلکہ آپ کے ہاں پیج نمبر ہے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، او کالذی مر علی قریہ، یا کیا آپ کے علم میں ہے اس شخص کی بات، یا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو الذی مر علی قریہ، جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل پر گری ہوئی تھی، چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، اس کے ویران ہو جانے کے بعد اس بستی کو کیسے اٹھائیں گے، کیسے زندہ کریں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اس کو اٹھا لیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اور پھر پوچھا کہ کتنا عرصہ تم اس حالت میں ٹھہرے رہے۔ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا اس اپنی حالت پر۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ آپ 100 برس تک، 100 سال تک اس حالت میں رہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك، آپ دیکھیے اپنے کھانے اور پینے کی چیز کی طرف، لم يتسنہ، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئے، گلے سڑے نہیں۔ وانظر الى حمارك، اور آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم لوگوں کے لیے اس کو ایک نشانی بنا دیں، ایک مثال بنا دیں۔ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، اور آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف، کیسے ہم ان ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ فلما تبین له،
جب اس کے سامنے یہ ساری چیز واضح ہو گئی، یہ حقیقت، یہ کیفیت اس کے سامنے واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ یہ کہنے لگا میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کا ذکر کیا اور اس کے نمونے کی ایک مثال کو بیان کیا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولیاء الرحمن میں ہیں، اور نمرود کا جو واقعہ ہے، نمرود جو بادشاہ تھا وہ اولیاء الشیطان میں سے ہے، اور کس طریقے سے جیسے کہ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے، کارساز ہے، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، اور کس طریقے سے جو اولیاء الشیطان ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دلائل کے اعتبار سے لاجواب کیا، اور وہ بالکل ہکا بکا اور مبہوت سا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و کاملہ کو بیان کرنے کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی مزید قدرت کاملہ کو بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندہ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے اٹھانا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ اور ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو فرمایا گیا او کالذی مر علی قریہ، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو یا آپ کے علم میں آیا وہ شخص جو ایک بستی کے اوپر گزرا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بستی کون سی ہے اور گزرنے والا شخص کون سا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کم و بیش 500 برس پہلے کا ہے، ان کی پیدائش سے کم و بیش 500 برس پہلے کا ہے، اور اس وقت بادشاہ تھا، پہلے تو نمرود تھا، اب اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بخت نصر تھا، اور بخت نصر یہ ایرانی مجوسی بادشاہ تھا، اور اس نے بنی اسرائیلیوں کا قتل عام کیا، تورات کو جلایا، اور کئی تورات کے حفاظ اور علماء تھے ان کو شہید کیا، جن کے متعلق تعداد آتی تقریباً کوئی 40,000 کے قریب۔ اور یہ جو بستی ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ کوئی عام بستی بھی ہو سکتی ہے، اور بعد رات نے فرمایا کہ یہ یروشلم شہر تھا جس کو اس نے تباہ و برباد کر کے ویران اور کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ اب دوسری طرف بعد رات نے فرمایا کہ یہ جو گزرنے والے شخص تھا یہ کون ہے؟ بعد رات نے فرمایا کہ یہ ایک کوئی عام آدمی تھا، اور وہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، کوئی مسلمان بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اب یہ بستی ایک عام سی کوئی بستی کھنڈرات بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو کیا دی؟ موت دی۔ اور بعض تفسیری روایات کے مطابق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی یرمیاہ نام ہے جس کا تورات اور بائبل کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ تھے، لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ مشہور جو قول ہے وہ سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ وہ اس طریقے سے ایک بستی پر گزرے، تو انہوں نے جب اس بستی کو کھنڈر نما اور یہ دیکھا کہ بالکل ویران ہے، اس کی چھتیں گرے ہوئی ہیں، سب کچھ اس طرح کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے آدمی مرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بطور تعجب کے کہا کہ یہ جو مرے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے زندہ اٹھائیں گے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کہتے ہیں اپنا ادھر ہی اس کے بعد موت دے دی، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا منظر کیا ہے اس کو دکھایا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ تفسیری روایات کے مطابق سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔
حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، بنی اسرائیل کے اندر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کہنے کے اوپر اسی وقت کیا دے دی؟ موت دے دی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جس وقت عزیر علیہ السلام آئے تھے تو وہ گدھے کی سواری کے اوپر سوار تھے، گدھے پر سوار تھے، اور ان کے پاس کھانے کا جو سامان تھا وہ کہتے ہیں کہ ایک انجیر، پھلوں میں سے ایک انجیر تھا، اور اس طریقے سے کچھ اور پھلوں کا کوئی شیرہ یا کوئی اس ٹائپ نبیذ یا اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو خراب ہو جاتی ہے، بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ انجیر بھی بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے، تازہ انجیر ہو تو بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو پھلوں کا شیرہ وغیرہ ہے یہ بھی بڑی جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب آئے تو کہتے ہیں دن کا کوئی ابتدائی حصہ تھا، تو ان کو تھکاوٹ سی ہوئی تو ادھر ہی وہ رکے، اور رکنے کے بعد وہیں پر ہی ان کو کیا ہے؟ نیند آئی۔ اور جب نیند آئی تو ایسی نیند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک اسی حالت کے اندر سلائے رکھا، 100 سال تک اسی حالت کے اندر سلائے رکھا۔ اب جب وہ اٹھے تو وہ وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا کہ غروب آفتاب کا وقت ہو، ٹھیک۔ اب انہوں نے یہی سمجھا جیسا کہ آدمی ہوتا ہے عموماً زیادہ گہری نیند تھکاوٹ کے اندر سو جائے تو بندہ یہی سمجھتا ہے یار آج میں تھوڑا سا لمبا ہی سو گیا ہوں، لگتا ہے کہ کوئی پورا دن ہی میں کیا ہے سویا رہا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا کہ وہ جیسا دن بھر یا دن کا کچھ ایسا اسی طریقے سے سوئے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ اس کے جواب میں حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا وہ انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ ابھی درس لمبا ہو جائے گا۔ ما بقیہ انشاءاللہ العزیز کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اپنی یہ قدرت کی نشانیاں، جو علامات دکھاتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دل و جان سے ایمان لانے کی، یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔